السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائٹ اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنے کے لیے سید بن زید کے گھر سے نکلے۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اس وقت اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر دین اسلام اور پیغمبر اسلام کا کس قدر دشمن ہے۔ لوگوں کو خوفزدہ دیکھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت حمزہ اور ایک دوسرے صحابی نے عمر بن خطاب کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور مضبوطی سے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور اٹھ کر آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کمر اور چادر کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور دریافت فرمایا ابن خطاب، کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ گے جب تک اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب سب سمجھ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ ان کی آواز مکہ کی گلیوں تک سنی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ 3 بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر مارا اور تینوں مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ، عمر کے سینے میں موجود کینہ صاف کر دے اور ایمان سے بدل دے۔ قریش کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی اطلاع۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے اسلام قبول کیا تو لوگوں سے پوچھا مکہ میں سب سے زیادہ ادھر کی بات ادھر پھیلانے کی عادت کس شخص کی ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمیل کے پاس پہنچے اور کہا جمیل، کچھ سنا تم نے؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات کیے بغیر ہی فوری طور پر اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے اور میں سیدنا عمر کے پیچھے تھا۔ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور چلا چلا کر کہنے لگا قریشو، خبردار ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا بے دین ہو چکا ہے۔ لوگ کعبہ کے گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو بولے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں زور سے چبوئیں تو عتبہ درد کے مارے چلانے لگا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کفار میں سے جو بھی آگے بڑھنے کی جرأت کرتا کوئی نہ کوئی سردار اسے منع کر دیتا۔ آہستہ آہستہ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام مجالس میں جن میں وہ زمانہ کفر میں بیٹھا کرتے تھے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ جزاک اللہ خیرا۔